आइए हम खुदा के पाक कलाम से देखेंगे कदस लूका की मार्फत लिखी गई मसीह यीशु की इंजील मुकद्दस उसका दूसरा बाब और उसकी 21वीं आयत। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई मसीह यीशु की इंजील मुकद्दस उसका दूसरा बाब और उसकी 21वीं आयत। यहाँ पर लिखा है, जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतना का वक्त आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो फरिश्ते ने उसके रंग में पढ़ने से पहले रखा था। खुदा उनके पाक कलाम में पढ़े और सुने जान उसकी खास बरकत। खुदा का शुक्र। सब बैठे तशरीफ रखें। यीशु के अलकादर नाम में आपसे शांति हो। भाई आज शाम की बात करते हैं कि भाई जहाँ वो काम पर होते सुबह के टाइम इस टाइम पे बताइए आई बदल चले। आज क्या खास दिन है, किस बात को यहाँ पर जमा हुए? नए साल की बात रात हो गई थी। यीशु की खसूसियत और यीशु का नाम रखा गया था। क्या किया गया था? यीशु का नाम रखा गया था 8वें दिन। यहाँ पर जब भी आपके सामने हवाला में तो मेरे अजीजों, ये मूसवी शरीयत थी या यहूदियों का दस्तूर था कि जब बच्चा कोई भी बेटा या बेटी पैदा होते थे तो 8वें दिन उनका नाम रखा जाता था। क्या किया जाता था जी? 8वें दिन नाम रखा जाता था, साथ साथ खतना किया जाता था। आज मेरे अजीजों, मसीहत में अगर हम देखें तो खतना की जगह पर हम बच्चे को महसूस करते हैं, ये हिस्सा देते हैं। समझ आ रही है? और हम अपने बच्चों का नाम भी रखते हैं। अब यहूदियत में क्या था कि वो अपने पास हर बच्चे का नाम रिकॉर्ड रखते थे, रिकॉर्ड कर देते थे कि जो भी बच्चा पैदा होता था, फलाने शख्स का ये बेटा पैदा हुआ है, उसका नाम लिख लेते थे, उसका नाम अपने पास रिकॉर्ड रखते थे। और इसीलिए 8वें दिन तक हर सूरत में नाम रखा जाता था बच्चे। और मेरे अजीजों, अगर हम देखें तो बाइबल मुकद्दस में नाम को बहुत ज्यादा अहमियत दी गई। अगर हम देखें तो कई दफा कई जगहों पर खुदा ने लोगों के नाम तब्दील किए। पता ना आपको चीज का किस का नाम तब्दील हुआ था? खुदा ने जो नाम तब्दील किए थे लोगों के, और जो उनके जो मानी थे वो बेहतर नहीं थे तो खुदा ने उनके नाम तब्दील किए। किस के नाम तब्दील किया था? इब्राहिम का नाम चेंज करके उसका नाम इब्राहिम रखा था। और उसकी बीवी जो थी उसका नाम सारी था, उसका नाम सारा रखा था। और याकूब का नाम इसराइल रखा। और याकूब के नाम का मतलब है धोखेबाज, धोखा देने वाला, अड़ंगा मारने वाला। तो उसका नाम खुदा ने बदल के खुदा ने कहा था कि नहीं, तू इसराइल हो जाता, कौमों का बादशाह। और साउल का नाम खुदा ने पौलुस रखा था। और शमौन का नाम पतरस रखा। शमौन का मतलब है मैं सुनता हूँ, या सुनने से क्षमा कहते हैं सुन। क्षमा इब्रानी का वर्ड है, और शमौन मैं सुनता हूँ। समझ आ रही है? वो क्षमा इज़राइल, क्षमा का मतलब है सुनना, और उसका नाम था शमाउन। तो शमाउन मतलब मैं सुनता हूँ, और खुदा ने कहा कि नहीं, तेरा नाम क्या होगा? पतरस होगा, जिसका
खुदा ने क्या कहा था कि तू क्या होगा, चट्टान होगा, मैं तुझ पर क्या करूंगा, अपनी कलीसिया कायम करूंगा। खुदा ने उसका नाम तब्दील किया था। इसी तौर पर इब्राहिम का नाम सिर्फ बाप था, खुदा ने क्या कहा था, कौमों का बाप होगा। सारी का नाम शहजादी था, लेकिन खुदा ने उसका नाम सारा रखा, कौमों की शहजादी। समझ आ रही है कि खुदा ने क्या किया, उनके नाम तब्दील कर दिए और फिर उसी के मुताबिक खुदा ने रब्बत कर दी। और नाम को खुदा ने बहुत ज्यादा, अगर हम बाइबल पर इसमें देखें तो खुदा ने बहुत ज्यादा अहमियत दी है, बहुत ज्यादा अहमियत है नाम की। किसी भी शख्स का जो नाम रखा जाता है, उसकी जिंदगी में हम उस नाम का असर देखते हैं और पूरी जिंदगी उस नाम का असर उस शख्स की जिंदगी के ऊपर रहता है। पता आपको इस चीज की, अगर किसी का भी आप कोई भी नाम रख देते हैं, जो आप उसे बुलाते हैं, हर रोज उसे पुकारते हैं, वही चीज उसकी जिंदगी पर असरअंदाज होती है और नाम का असर पूरी जिंदगी रहता है। और हम क्या करते हैं, ਅਸੀਂ स्टार प्लस ड्रामा ਵੇਖਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ हैं। कुमकुम नाम रखा था बच्चा, फिर कृष्णा नाम रखा था लोगों ने अपने बच्चों का। मैं देखता क्रिश्चियन लड़कों के, क्रिश्चियन बच्चों के नाम रखा, कृष्णा जो कि उनके देवी देवताओं का नाम है, वो हमने अपने बच्चों के नाम रख देते हैं। हमें उन नाम को नामों का मतलब पता होता है ना, उसकी कोई हिस्ट्री पता होती है, कुछ भी बैकग्राउंड नहीं पता था, बस जी वो कोई ड्रामे का स्टार से, ड्रामे का हीरो सी, हीरोइन सी, उनका नाम जिसे अपने बच्चे का नाम रखा। हम इस तरह से अपने बच्चों के नाम रखते हैं और हमें कोई इसके बच्चे के नाम का मतलब ही नहीं पता कि इस बच्चे के, हमारे जो बच्चा है इसके नाम का मतलब क्या है। हालांकि नाम बहुत ज्यादा असर करता है हर बंदे की शख्सियत पर, और इसीलिए खुदा ने कुछ लोगों के नाम पहले से मुकर्रर कर दिए थे, पहले से बता दिए थे कि ये जो तेरा बेटा पैदा होगा इसका ये नाम रखना। और यहाँ पर यस्सु का नाम भी खुदा ने फरिश्ते के वसीले से पहले से यूसुफ और मरियम को बता दिया था कि तुम्हारा जो बेटा पैदा होगा उसका नाम क्या करना है, क्या रखना, यस्सु रखना। यस्सु का नाम का मतलब क्या है, खुदा हमारे साथ है, यस्सु नाम। और इमानुएल का मतलब क्या है, इमानुएल का मतलब खुदा हमारे साथ, यीशु नाम का मतलब हमारे साथ है। क्या मतलब है यीशु का, यीशु नाम का मतलब है निजात देने वाला, निजात देने वाला। और यीशु नाम इसीलिए रखा गया कि क्या होगा, कि ये क्या करेगा, तमाम दुनिया के लोगों को क्या करेगा, निजात देगा। इसलिए खुदा ने पहले से फरिश्ते के हाथ पैगाम भिजवा दिया कि जो तेरा बेटा पैदा होगा उसका नाम क्या रखना, यीशु रखना। उसी तौर पर यूहन्ना का नाम पहले से रख दिया गया था। यूहन्ना, अभी जब यूहन्ना अपने मां के पेट पे भी नहीं पड़ा था, उससे पहले यूहन्ना का नाम रख दिया गया था। जकरिया को क्या दिया गया था कि तेरे बेटा पैदा होगा और तू उसका नाम क्या करना, यूहन्ना रखना। उसका नाम पहले से यूहन्ना रख दिया गया था। इसी तौर पर इसहाक का नाम पहले से रख दिया गया था। फरिश्ते जो इब्राहिम के पास आए थे उन्होंने कहा था कि उसका नाम इसहाक होगा। इसहाक के नाम का मतलब क्या है, इसहाक है या अपनी आइज़ैक, हमारे किस्से में यहाँ पे नहीं है, लेकिन क्या आइज़ैक का नाम का मतलब है कहका, जोर से हंसना। और ये क्यों रखा था कि लोग जब सुनेंगे कि बूढ़ी औरत ने बेटा पैदा किया है या एक बूढ़े मर्द का बेटा पैदा किया, लोग हंसेंगे, तो इसलिए उसका नाम इसहाक रखा गया। समझ आ गई है। तो हर नाम जो रखा गया बाइबल मुकद्दस में, उसके पीछे कोई ना कोई हिस्ट्री होती थी या कोई ना कोई मतलब होता था। लेकिन हम कैसे नाम रखते हैं, असली फिल्म देखते, ड्रामे देखते, सिर्फ बच्चा ने नाम रखना है। मेरे अजीजों, हमें जब भी अपने बच्चों का नाम रखना है तो बहुत ज्यादा सोच समझ कर रखें, क्योंकि नाम का शख्सियत पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। और हम में से ज्यादातर लोगों को अपने नाम का मतलब भी पता नहीं होता कि हमारे नाम का मतलब क्या है। कितने लोगों को पता है कि आपके नाम का मतलब क्या है, बस ज्यादातर लोगों को नहीं पता कि उनके नाम का मतलब क्या है। और इवन के माँ बाप को पूछ लो कि अब मेरे नाम से कैसे, मेरे नाम का मतलब क्या है, मैंने नहीं पता, मैंने नहीं पता, आपके पेरेंट्स को भी पता नहीं होगा। और जी फलाने क्लास पे सी रख लिया या ਅਸੀਂ फलाने का नाम पे सी करते ना रख लिया। हालांकि आपके नाम का मतलब पता होना चाहिए, और अगर आपके नाम का मतलब ठीक नहीं है तो अपना नाम तब्दील करें, अपना नाम तब्दील करवाएं।
کیونکہ آپ کے نام کے پیچھے آپ کی زندگی کی برکات ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور کئی دفعہ جگہ پر لوگوں کا نام ہوتا ہے وہ خود ہی ہم ماں باپ خود بگاڑ دیتے ہیں، اپنے بچوں کا نام رکھ کے خود ہی نام رکھ کے خود ہی سے بگاڑ دیتے ہیں. اچھا بڑا نام ہوتا ہے پورا، اور ہم کیا بچے پیار سے جو ہے اس کا نام ہی بگاڑ دیتے ہیں، اور اس کا پورا مطلب چینج ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے اس چیز کا؟ آپ جو پورا نام رکھا ہے وہی نام اسی نام سے پکارا کریں تاکہ وہی برکت اس بچے کی زندگی میں پڑتا ہے. لیکن جب آپ بچے کے نام کو تبدیل کرتے ہیں، اسے شارٹ کر دیتے ہیں، اس کا مطلب چینج ہو جاتا ہے، آپ کو نہیں پتا اس کا مطلب کیا ہے، اور پھر وہی چیزیں بچے کی زندگی پر اثر کرتی ہیں. اور اسی لیے کوشش کریں کہ آپ اپنے بچوں کا نام جو رکھتے ہیں، جو صحیح نام ہے وہی بولا کریں، وہی پکارا کریں، تاکہ وہی برکت آپ کے بچے کی زندگی میں بڑھتا ہے. جو بھی آپ گھروں میں اپنے بچوں کے نام لیتے ہیں، کوشش کریں کہ درست نام بولیں، درست نام اپنے بچوں کو پکاریں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہاں پر بھی یسوع کا نام پہلے سے خدا نے مقرر کر دیا تھا. جو آسمانی باپ تھا اس نے کہا کہ میرے بیٹے کا نام کیا ہوگا؟ یسوع ہوگا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا، وہ نجات دہندہ ہوگا، اسی لیے اس کا نام یسوع ہوگا. اور اسی لیے مسیح یسوع کا نام یسوع رکھا گیا، کیونکہ مسیح یسوع کو پتا ہو کہ میں نجات دینے کے لیے دنیا کو نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں. اور یسوع اسی لیے مسیح یسوع کا نام رکھا گیا. اور میرے عزیزوں، آج اگر ہم دیکھیں تو یہ وہ نام ہے جسے سب ناموں سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے. اور کون سا نام ہے جی؟ یسوع نام، جس میں قوت پائی جاتی ہے، جس میں قدرت پائی جاتی ہے. اور ہم مسیحی چونکہ ہم اپنے یسوع کا نام لیتے نہیں ہیں، ہم یوز ٹو نہیں ہیں، ہم زیادہ تر خدا کو پکارتے نہیں، یسوع کا نام لیتے، اسی لیے ہم اس کی قوت کو، اس کی قدرت کو بھی نہیں جانتے. ہم کہنے کو تو مسیحی ہیں، کہنے کو تو ہم یسوع کے ماننے والے ہیں، لیکن ہم یسوع کے آگے سے شاید جھکتے نہیں ہیں، ہم یسوع کے آگے دعا نہیں کرتے، ہم یسوع کو پکارتے نہیں ہیں. میرے عزیزو، یاد رکھیے یہ وہ نام ہے جسے ابلیس بھی تھکراتا اور کانپتا ہے. ہم جب یسوع کا نام لیتے ہیں تو بدروہیں جاتی ہیں، بدروہیں چھوڑ کر بھاگتی ہیں یسوع کے نام میں. میرے عزیزو، اس نام میں قوت اور قدرت پائی جاتی ہے، اور اسی لیے خدا نے کہا تھا کہ یسوع کا نام کیا ہوگا؟ جو بیٹا پیدا ہونے والا اس کا نام کیا ہوگا؟ یسوع ہوگا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. آج ہم میں سے زیادہ تر لوگ یسوع کو پکارتے نہیں ہیں، دعا نہیں کرتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمیں کوئی گفٹ دے دے پیک کر کے. کوئی آپ کے گھر میں آیا، آپ کو گفٹ پیک کر کے دیتے ہیں، اور آپ اس گفٹ کو کھولنے لگے، نہیں کہا ٹھیک ہے میرے پاس گفٹ مل گیا تو پیار ہے. اس میں کیا چیز ہے، آپ اس کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں. اگر کسی نے آپ کو موبائل گفٹ کر دیا لیکن وہ ڈبے میں پڑا ہوا ہے اور آپ اسے کھول نہیں ملے، آپ اسے استعمال نہیں کر رہے، تو آپ کو کیسے، آپ اس کا فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ جب تک آپ اس کو کھولیں گے نہیں، اس کو پرکھیں گے نہیں، اس کو دیکھیں گے نہیں، اس میں کیا کیا فنکشن ہے، میں اس کو کیسے استعمال کر سکتا ہوں، کیسے سے بات کر سکتا ہوں، کیسے سے پکچرز دے سکتا ہوں، کیسے سے ٹائم دے سکتا ہوں، ان کے اس میں اتنے زیادہ فنکشن ہیں کہ مجھے بہت زیادہ فائدہ دے سکتے ہیں. جب تک آپ اسے اس گفٹ کو کھولیں گے نہیں، آپ کیسے اس سے مستفید ہو سکتے ہیں؟ اسی طور پر میرے عزیزو، جب تک آپ خدا کے کلام کو نہیں پڑھتے، جب تک آپ دعا میں نہیں جھکتے، آپ کی زندگی میں خدا کی کیا برکات ہیں، مسیح یسوع کی کیا برکات ہیں، آپ کو نہیں پتہ چلتا. ضروری کیا ہے کہ ہم یسوع نام، جس کی پرستش کرتے ہیں، جس کی عبادت کرتے ہیں، جس کے ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں، جب تک آپ اس کو پکارتے نہیں ہیں، جب تک آپ اس کے منہ کی باتوں کو نہیں پڑھتے، جب تک آپ اس کے کلام کو نہیں پڑھتے، کیسے خدا کی برکت آپ کی زندگی پر آئے گی؟ نہیں آئے گی. آپ کو کوئی گاڑی دے دے اور آپ کے پاس گاڑی ہے لیکن آپ اسے کھولنے کا نہیں، کسی کو کچھ ملا، ٹھیک ہے بس کھلتی ہے، الٹا اس کا بس روزانہ کپڑا مار دیتے ہیں کہ صاف کر کے، اور وہ آہستہ کر کے خراب ہوتی جائے گی، اور آپ کو اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. اسی طور پر یاد رکھیں، جب تک آپ دعا نہیں کرتے، جب تک آپ خدا کے کلام کو نہیں پڑھتے، خدا کی برکت آپ کی زندگی کے اوپر نہیں آتی.
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ برکت ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ باعث برکت ٹھہریں، آپ کے گھرانے کے اوپر خدا کی برکت ہو، اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ آپ پہلے خدا کے کلام کو پڑھیں، خدا کے پاک کلام کو جانیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم دعا میں بھی جھکیں، خدا ہم سے اپنی برکت کو بھی مانگیں کہ خدا ہم تو میری زندگی پر اپنی برکات کون دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ واقعی برکت پائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے گھرانے برکت پائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی بیماری سے صحتیابی پائیں، تو آپ کے لیے ضروری کیا ہے کہ آپ کیا کریں؟ پہلے خدا کی حضوری میں جھکیں، خدا کی حضوری میں آئیں۔ میرے عزیزو، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ہر روز جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ میں یسوع کا ماننے والا، جہاں پر اگر آپ مسیحی ہیں تو ہر ایک مسیحی کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہر روز ہم خدا کی حضوری میں جھکے، اس یسوع نام کی حضوری میں اس یسوع نام کو ہم بلائیں، ہم اس یسوع نام کو پکاریں جو ہمیں شفا دینے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے، جس یسوع نام میں قوت اور قدرت پائی جاتی ہے۔ اور یہاں پر بھی کیا لکھا ہے کہ 8ویں دن مسیح یسوع کو لایا گیا۔ جب 8 دن پورے ہو گئے تو مسیح یسوع کا ہیکل میں لایا گیا، مسیح یسوع کا ختنہ کیا گیا اور مسیح یسوع کا نام رکھا گیا۔ ہمیں بھی اسی طور پر ضروری کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، جب ہمارے خدا ہمیں اپنی برکات سے نوازتا ہے تو بچوں کی مخصوصیت کریں، اور 8ویں دن تک بچوں کو مخصوص کر دینا چاہیے۔ ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں بیچارے ایسا 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 بڑھتے جاتے ہیں، ان کے جوان ہو جاتے ہیں تو کچھ چیز کا مخصوصیت ایسی نہیں پڑ سکتی، کروائی نہیں، بس کروایا نہیں، یاد نہیں کروایا بھی نہیں کروائی۔ ہم اس قدر اپنے بچوں کے لیے لاپرواہی کرتے ہیں، نہ بچوں کی مخصوصیت ہوتی ہے، اور اگر نام پوچھتے تو بھی اسی کو پھر استاد نام رکھنا ہوتا ہے۔ اور وہ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بچے کیا ہوتے ہیں، جیسے وہ جوان ہوتے ہیں پھر اسی کہنے کے بعد میں نے بڑا پریشان کیا، آپ ہی نہیں لگتا۔ بچے بھی جب جوان ہوتے ہیں تو وہی تاثیریں جو ہم نے ساری عمر سے الٹے نام لے کر اس کو جو بلایا تھا پھر ویسے کام کرتا تو پھر ہم پریشان ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کے نہ صرف درست نام رکھیں بلکہ درست نام سے پکاریں، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ خود بھی خدا کے کلام کے مطابق نیز آئیں اور اپنے بچوں کو بھی خدا کے کلام کے مطابق سکھائیں کہ انہیں کس طور پر خدا کی حضوری میں جھکنا ہے، کس طور پر خدا کے پاک کلام کو پڑھنا ہے، خدا کی مرضی کے مطابق چلنا ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خدا کی پاک مرضی کے مطابق چلیں، اپنے بچوں کو خدا کے کلام کے مطابق سکھائیں تاکہ خدا ان کی برکت ہماری زندگی میں بڑھے۔ خدا کی مرضی کے مطابق ہم چلیں اور خدا کی برکت ہمارے گھرانے میں بڑھ جائے، ہمارے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں ضرورت ہے نہ صرف ہم اپنے بچوں کو درست طریقے سے پکاریں، درست طریقے سے ان کے نام لیں، بلکہ درست طریقے سے ان کو سکھائیں بھی کہ وہ کس طور پر خدا کے کلام کے مطابق چلیں۔ انہیں ہر روز خدا کا کلام سکھائیں، انہیں سنڈے اسکول بھیجیں، ہر روز انہیں کوشش کریں کہ اگر آپ خود انہیں زبانی آیات یاد کروا سکتے ہیں، ان کو زبانی آیات یاد کروائیں تاکہ خدا کے پاک کلام کو سیکھیں۔ اگر آپ ایک یہودی بچے کو دیکھیں تو 12 سال تک شریعت رٹ لیتے تھے، پوری کی پوری شریعت 12 سال تک ان کو رٹا دی جاتی تھی، یاد کروائی جاتی تھی بچوں کو، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں نہ صرف کامیاب ہوتے ہیں بلکہ ہمیشہ خدا کے کلام کے مطابق چلتے ہیں۔ میرے عزیزو، برکت کا راز یا آگے بڑھنے کا راز صرف اور صرف اسی میں ہے کہ ہم خدا کے کلام کے مطابق چلیں۔ اب اگر ہم خدا کی مرضی کے مطابق نہیں چلتے تو یاد رکھیں ہم زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لیکن تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جو لوگ خدا کے کلام کو پڑھتے تھے، خدا کے کلام کے مطابق چلتے تھے، خدا نے کس قدر سرفرازی بخشی، کس قدر خدا نے اپنے جلال کا استعمال کیا۔ ابراہیم لنکن جو کہ امریکہ کا 16واں صدر تھا، اگر آپ اس کی کبھی بایوگرافی دیکھیں تو وہ بہت غریب گھرانے سے تھا، ایون کہ اس کے ماں باپ، اس کا باپ جو تھا وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹتا تھا اور شہر میں جا کر بیچتا تھا، پھر ان کے گھر کا سرکٹ چلتا تھا، اور وہ جنگل میں ایک جھگی کے اندر رہتے تھے۔ لیکن ابراہیم لنکن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے 4 سال کی عمر سے بائبل پڑھنی شروع کر دی تھی، اور آہستہ آہستہ خدا سے سرفرازی
شاباشی دی، برکت دی، وہ ترقی کرتا گیا اور یہاں تک کہ وہ اپنے ملک کا سب سے پاورفل شخص بن گیا. اسی ملک امریکہ کا 16واں صدر، وہ صدر کی سیٹ پر چلا گیا. کیوں؟ کیونکہ خدا کے کلام کو پڑھتا تھا، خدا کی مرضی کے مطابق چلتا تھا. آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم یسوع پہ جب ماننے والے ہیں تو ہم صرف فرضی طور پر مسیحی نہ ہوں کہ ہم صرف اور صرف کہنے کو مسیحی ہیں، بلکہ ضروری کیا ہے کہ ہم جب مسیحی ہیں تو ہم خدا کے کلام کو پڑھیں بھی اور اس پر عمل بھی کریں. ہم یسوع نام کی حضور میں جھکے ہر روز، یسوع نام کو پکاریں اپنی زندگی میں تاکہ اس کی برکت ہماری زندگی کو بڑھائے. اور ہمیں ضرورت ہے کہ نہ صرف خود خدا کے کلام کے مطابق چلیں بلکہ اپنے بچوں کی تربیت بھی خدا کے کلام کے مطابق کریں تاکہ خداوند کی برکت ہماری زندگی پر ٹھہرے اور ہمارے گھرانے باعث برکت ہو. سو اس سال کے شروع سے ہی آج سے تہیہ کریں کہ خداوند میں ہر روز تیرے کلام کو پڑھوں، میں ہر روز خداوند تیری حضوری میں جھکوں گا، میں دعا مانگوں گا، ہر روز تجھ سے مانگوں گا، ہر روز تیرے کلام کو پڑھوں گا. آپ دیکھیے گا یہ سال آپ کے لیے ترقی کا سال ہے اگر آپ روٹین سے باقاعدگی سے خداوند کی حضوری میں جھکیں. یہ سال آپ کی بڑھوتری کا سال ہے. سو خداوند کی حضوری میں آج سے تہیہ کریں، خداوند کی حضوری میں جھکنا شروع کریں، خداوند کی حضوری میں خداوند کے کلام کو پڑھنا شروع کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھرانا برکت ہے، خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو برکت دے.